بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه جناب پڑھی اذا لم يتم السجود، اگر کوئی اشکال کرے کہ مصنف سجدے تک کیسے پہنچ گئے جبکہ ابھی تو طہارت مکان اور لباس اور یہ چل رہے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ اذا لم يتم السجود، ایک جواب یہ ہے کہ اگر چھوٹا کپڑا ہو تو چھوٹے کپڑے میں سجود کی سجدے کی تکبیر کو مت چھوڑو، سجدہ مکمل کرو اگرچہ آپ کا کپڑا چھوٹا ہو، تو لباس کے ساتھ اس کا تعلق آیا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اتمام السجود کا تعلق دو چیزوں سے ہے، اس کا تعلق مکان کے ساتھ بھی ہے، صلاۃ کے ساتھ بھی ہے۔ صلاۃ سے تعلق ہے اس لیے کہ سجدہ صلاۃ میں ہے، مکان سے تعلق ہے کیونکہ اگر مکان مناسب ہے تو سجدہ مکمل ہوگا ورنہ مکمل نہیں ہوگا۔ اگر ایسی جگہ ہے جس پر پیشانی کو اچھی طرح نہیں رکھ سکتی، گرم ہے، اتنی ٹھنڈی ہے کہ سر نہیں رکھ سکتی، تو سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت مولانا انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اتمام السجود کا تعلق مکان سے بھی ہے، اتمام السجود کا تعلق صلاۃ سے بھی ہے۔ یہاں مصنف فرماتے ہیں کہ ترک السطر کا ترک سجدتے، سطر عورت کو چھوڑنا سجدے کو چھوڑنے کے برابر ہے، تو اس لیے مناسبت ہو گئی۔ پھر دوسرا اشکال یہ ہے کہ باب مکرر ہے، جو باب یہاں آیا ہے اور آنے والا باب یہ صفحہ 112 پر بھی ہے، 112، تو اس کا جواب بھی آپ کے سامنے آیا کہ چونکہ ان دونوں بابوں کا تعلق مکان سے بھی ہے، لباس سے بھی ہے، اتمام السجود کا، تو یہاں آ گیا، اور اس کا تعلق کتاب الصلاۃ سے بھی ہے، تو کتاب الصلاۃ میں صفحہ 112 پر بھی آ گیا۔ دو اشکال، دونوں کا جواب۔ ایک اشکال سجدے تک کیسے پہنچ گئے، دوسرا اشکال باب مقرر ہے۔ رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فلما قضى صلاته، جب نماز کو ادا کیا، قال له حذیفہ ما صلیت، قال واحسبه قال لو مت، اگر تم کو موت آ گئی تو تم کو موت آئے گی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بغیر، طریقے کے بغیر۔ اس کے بعد والا باب یہ بھی مقرر بھی ہے اور اشکال بھی ہے۔ یبدی ضبعہ ویجافی جنبہ فی السجود، یہ حقیقت میں ما قبل باب کا تتمہ ہے۔ سجدے کو مکمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے بازوؤں کو دور کر دیں اپنے پیٹ سے، ویجافی جنبہ فی السجود، اور دور کر دیں جنبہ اپنے پہلو کو، فخذین اور عضدین سے، اپنے پیٹ کے کناروں کو دور رکھے، کہاں سے؟
فخذین سے بھی اور عضدین سے بھی، بازو سے بھی اور فخذ سے بھی دور رکھے. هذا اذا كان منفردا، اور اگر صف میں ہے تو پھر اس طرح نہ کرے ورنہ ساتھی کو تکلیف ہوگی. یا امام ہے تو کر لے. تو ماقبل سے اس کا تعلق واضح ہوا کہ اتمام السجود کا کیا طریقہ ہے. تو اس کا تعلق مکان سے بھی ہوا، لباس سے بھی ہوا اور صلاۃ سے بھی ہے. اگر گرم جگہ ہے تو وہاں کیسے سجدے کو مکمل کریں گے؟ اگر بہت ٹھنڈی ہے تو کیسے کریں گے؟ تو مناسب ہونا چاہیے. حدثنا یحیی بن بکیر قال حدثنی بکر بن مضر عن جعفر کی معنی نہر، چھوٹی نہر کو کہتے جعفر. عن ابن ہرمز فارسی نام ہے اور وہ لوگ الہ الخیر کو کہتے ہیں. عن عبداللہ ابن مالک ابن بحینہ، یہ ابن میں حمزہ کو لکھا ہے اس لیے کہ حمزہ ساقط ہوتا ہے خطاً و تلفظاً جب باپ بیٹے کے درمیان آ جائے. اور مالک اور بحینہ باپ بیٹا نہیں ہے بلکہ شوہر اور بیوی ہے. عبداللہ کے والد ہے مالک، عبداللہ کی والدہ ہے بحینہ. تو چونکہ ابن آیا ہے بین بیوی و بین شوہر، اس لیے حمزہ لکھا گیا، لکھا بھی گیا اور پڑھا بھی جائے گا. عبداللہ ابن مالک اور عبداللہ ابن بحینہ، احدہما باپ وثانیہما ماں. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم سجد، کان اذا صلی فرج بین یدیہ، اپنے ہاتھوں کو کھول دیتی تھی. حتی یبدو بیاض ابطیہ، یہاں تک کہ بغل کی سفیدی ظاہر ہو جاتی تھی. یعنی جب چادر پہنے ہوئے ہوتے تھے یا جیسے احرام میں ہوتے تھے تو ظاہر ہو جاتا تھا. وقال اللیث ابن سعد، بخاری میں لیث آ جائے تو لیث ابن سعد ہے، امام ہے، بڑے آدمی ہے. ابن ماجہ میں اکثر لیث آ جائے تو لیث ابن ابی سلیم ہے، جن کے بارے میں وہاں بتلاتے رہتے ہیں ضعیف ہے. حدثنی جعفر بن ربیعہ نحوہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب طہارت مکان، طہارت لباس، ستر عورت کے بعد استقبال قبلہ. قبلے کا استقبال بھی ضروری ہے. یہ باب بھی 112 پر موجود ہے، اس لیے کہ اس کا تعلق صلاۃ سے بھی ہے، اس کا تعلق شرائط سے بھی ہے. شرائط سے تعلق کی وجہ سے یہاں آیا، صلاۃ کے تعلق کی وجہ سے کتاب الصلاۃ میں بعد میں. تو مصنف فرماتے ہیں کہ دیکھو، طہارت مکان بھی ہے، طہارت لباس بھی ہے، ستر عورت بھی ہے. اس کے بعد کیا کریں گے؟ کہا بس نیت کرو اور قبلے کی طرف منہ کر لو، اور کیا کریں. باب فضل استقبال القبلہ. استقبال قبلہ، جب آدمی کا چہرہ، اس کی دو طریقے ہیں. ایک یہ ہے کہ خانہ کعبہ سے ایک خط نکالے، اور جب آدمی سامنے ہو تو وہ خط اس کی پیشانی کی کسی حصے پر پڑ جائے تو استقبال قبلہ ہے، ورنہ نہیں ہے. مثال کے طور پر یہ قبلہ ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو اب اگر قبلہ ہے یا قبلی کی جہت ہے، تو اگر یوں کھڑا ہے تو ٹھیک ہے، یوں ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، یہاں سے خط آئے گا یہاں. اگر یہ یوں ہو گیا تو یہاں سے خط یہاں پہنچ گیا تو استقبال فوت ہو گیا. اگر کعبہ یا قبلے
کی جہت سے خط نکال کر کے یہاں پیشانی کی کسی حصے پر پڑ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو پھر صحیح نہیں۔ اب اگر یوں ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر میں یوں کھڑا ہو جاؤں تو آگے سے خط نکلا یہاں آیا، یہاں تو نہیں آیا، استقبال نہیں ہوا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پورا کرہ ہے، دائرہ اور کرہ، وہ 360 درجات کا ہوتا ہے، 360۔ اس کو نصف کرے تو 180 ہو گئے، 180 نصف۔ پھر اس نصف کو نصف کرے تو ہو گئے 90۔ پھر درمیان میں خط کو یوں کھینچے اور یوں کھینچے تو ایک جانب ہو گئے 45، دوسری جانب ہو گئے 45۔ تو 45 درجات کے اندر ہے تو استقبال قبلہ ہے، اور اگر 45 درجے سے ہٹ گیا تو پھر استقبال قبلہ نہیں ہوگا۔ تو وہ اس میں کون بنا دے گا بعد میں؟ ایکم ماہر فی ہذہ الامور؟ جی آپ بنا دیں گے، سمجھ گئے؟ ہاں، وہ لکھا بھی ہوگا کسی جگہ۔ تو اگر 45 جانب یمیناً یا شمالاً اس سے آدمی کا چہرہ ہٹ گیا تو بھی استقبال قبلہ نہیں ہوگا، نماز ہو جاتی ہے 45 درجات کے اندر اندر۔ مصنف کہتے ہیں یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، اپنے رجلین کے پنجے کو، اطراف کو بھی قبلے کی طرف کر لے۔ تو اب کوئی اشکال کرے، یستقبل باطراف رجلیہ القبلۃ، یہ ترجمۃ الباب میں ہے اور اس کے لیے دلیل نہیں، اس کے لیے حدیث نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ مثبت ہے، مثبت نہیں ہے، یہ دلیل ہے، مدعا نہیں ہے۔ اگر یہ مدعا ہوتا تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی، بعد میں حدیث کی ضرورت ہوتی، لیکن یہ تو استقبال قبلہ کے لیے دلیل ہے اور مبالغہ ہے کہ قبلے کا استقبال کرو، یہاں تک کہ رجلین کی اطراف کو بھی قبلے کی طرف کر لو۔ تو سجدے کی حالت میں اپنی انگلیوں کو زمین پر اس طرح لگا دو کہ وہ متوجہ الی القبلہ ہو۔ مولانا بن نوری رحمہ اللہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو جوتا ہے، جوتے کا پنجہ قبلے کی طرف متوجہ ہو، جیسے آدمی نماز میں اپنے پنجے کو قبلے کی طرف کرتا ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم یہ جو جوتا ہے، میرا والا جوتا تو آپ نے دیکھا ہے، نہیں دیکھا تو یہ تو وہ گناہ کی بات ہے، تو وہ یوں کر لے تو اس کا پنجہ قبلے کی طرف ہو گیا، یہ ٹھیک ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اگر دوسری طرف کر لیا، وہ جو پنجہ ہے یوں کر لیا، یہ بہتر نہیں ہے، اگرچہ جائز ہے۔ تو اگر کوئی طالب علم ان کی جوتے کو یوں رکھتا تھا تو ٹھیک، اور اگر یوں رکھتا تھا دوسری طرف، فرماتے تھے اس کو یوں کرنا۔ تو قبلے کی طرف اپنا پنجہ بھی اور اپنا جوتا بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ قالہ ابو حمید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں حدثنا عمرو بن عباس قال اخبرنا ابن مہدی قال حدثنا منصور بن سعد عن میمون بن سیاح عن میمون ابن سیاح عن انس ابن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی، جس نے ہمارے قبلے کی طرف منہ کیا تو وہ مسلمان ہے۔
وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، جو ہماری ذبیحہ کو کھائے گا تو یہ وہ مسلمان ہے. فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کی حفاظت حاصل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ اور حفاظت حاصل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی فوج اس کی حفاظت کریں گے. ذمہ کا مطلب پناہ، امان، حفاظت. ولا تخفر اللہ فی ذمتہ، تو تم خیانت مت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ. فی ذمتہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ اور حفاظت میں. اور اس کا خلاصہ یہ ہوگا فلا تنقضوا حفظ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حفاظت کو مت توڑو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حفاظت عطا فرمائی ہے اس حفاظت کو مت توڑو. مسلمان کا خیال رکھو، غیر مسلم کا خیال رکھو. اب یہاں اشکال ہے. اشکال یہ ہے من صلی صلاتنا، یہ تو سمجھ میں آیا، جو ہماری طرح نماز پڑھ لے تو ہماری نماز ہماری خصوصیت ہے تو وہ مسلمان ہو جائے گا. واستقبل قبلتنا، یہ بھی ٹھیک ہے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے تو ہمارا قبلہ ہماری خصوصیت ہے. جو خصوصیت کو استعمال کرے اور اپنائے تو وہ مسلمان ہے. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، یہ تو ٹھیک ہے. صَلَاتُهُمْ لَيْسَتْ كَصَلَاتِنَا، یہ بھی ٹھیک ہے. قِبْلَتُهُمْ لَيْسَتْ كَقِبْلَتِنَا، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ذبیحتهم لَيْسَتْ كَذَبِيحَتِنَا، ان کا ذبیحہ ہماری ذبیحی کی طرح نہیں ہے، بلکہ ان کا ذبیحہ تو بظاہر ہماری ذبیحی کی طرح ہے، اور ان کی ذبیحی کو ہم کھا سکتے ہیں جب بسم اللہ پڑھ لیں. نماز پڑھتے ہیں ہماری طرح نہیں، استقبال کرتے ہیں ہمارے قبلے کی طرح نہیں، لیکن یہ کہ ذبح نہیں کرتے ہیں ہمارے ذبح کی طرح، یہ سمجھ میں نہیں آتا. ان کا ذبح ہماری طرح ہے. اس کا ایک جواب یہ ہے کہ لا یذبحون مثلنا، وہ ہماری طرح ذبح نہیں کرتے اس لیے کہ بسم اللہ نہیں پڑھتے، غیر اللہ کی نظر کرتے ہیں، خنزیر کو ذبح کرتے ہیں. تو یہ صحیح ہے کہ ذبیحتہم لیست کذبیحتنا، بسم اللہ کے بغیر ہے، خنزیر ہے، حرام اور حلال کی تمیز نہیں ہے. ایک جواب ذبیحتہم لیست کذبیحتنا، بسم اللہ نہیں پڑھتے، خنزیر ذبح کرتے ہیں. دوسرا جواب یہ ہے کہ الاعتبار للمجموع، یہ تینوں کو ملا کر ہماری خصوصیت ہے، اگرچہ ایک ان میں دوسروں میں موجود ہو تو یہ تینوں ملا کر اس مسلمان کی خصوصیت ہے، اگرچہ ان میں ایک اکل ذبیحتنا دوسروں میں موجود ہے، ان کا ذبیحہ ہماری ذبیحہ کی طرح ہے. تیسرا جواب یہ ہے کہ اکل ذبیحتنا، ہمارا ذبیحہ کھاتے ہیں، یہ کنایہ ہے شعائر الاسلام کے ظاہر کرنے سے، یعنی وہ شعائر کو ظاہر، ہم شعائر کو ظاہر کرتے ہیں جیسے قربانی ہے، وہ شعائر کو ظاہر نہیں کرتے، ہماری طرح قربانی نہیں کرتے کہ گلی میں کوچے میں ہر جگہ قربانی ہو. تو یہ معنی ہے ذبیحتہم لیست کذبیحتنا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ذبیحہ جیسے قربانی کھلم کھلا شعائر اسلام میں سے ہے، اور ان کا ذبیحہ شعائر اسلام میں سے نہیں ہے، شعائر مسیحیت میں سے نہیں ہے. اور ایک جواب یہ ہے کہ ہم اکل ذبیحتنا حلال کھاتے ہیں، یہ معنی ہے یأکلون الحلال، اور وہ یأکلون، نحن نأکل الحلال وهم لا یأکلون الحلال.
اور اس کے علاوہ بعض مشرکین اور بعض یہود اور نصارہ ہمارا ذبیحہ بھی نہیں کھاتے۔ دوسری حدیث میں حدثنا نعیم قال حدثنا ابن مبارک عن ابن حمید الطویل عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا الہ الا اللہ۔ اشکال، یہاں تک کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے تو بس مسلمان ہو گیا، تو محمد الرسول اللہ کہاں گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ اس میں آیا کہ صلی صلاتنا استقبل قبلتنا، اس لیے کہ صلی صلاتنا ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہیں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ عنوان ہے، ہیڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے یعنی پورا ایمان لائے، پوری ایمان کے اندر رسالت بھی شامل ہے۔ اس کی مثال یہ ہے جیسے ہم کسی سے کہیں گے بچے سورہ فاتحہ پڑھو، یا اس کی جگہ گئے پڑھ لو الحمدللہ رب العالمین، تو ذکر ہے الحمدللہ رب العالمین اور مراد اس سے پوری سورہ فاتحہ ہے۔ اسی طرح ذکر ہے لا الہ الا اللہ کا مراد اس سے پورا کلمہ ہے محمد الرسول اللہ کے ساتھ۔ دین کی ضروریات کو اور عقائد کو مانتے ہوں۔ فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا، یعنی ذبحوا مثل ذبیحتنا، وہ ذبح کرتے ہیں ہماری ذبح کی طرح، بسم اللہ پڑھتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، حرام سے بچتے ہیں، خنزیر سے بچتے ہیں، غیر اللہ کی نظر سے بچتے ہیں۔ فقد حرمت علینا دماؤہم و اموالہم الا بحقها، یعنی الا بحق الدماء والاموال، مگر ہاں اگر خون کا حق ہے، کسی کو قتل کیا تو اس کو قتل کیا جائے گا، کسی کا مال چھینا تو اس کا مال لیا جائے گا۔ وحسابہم علی اللہ، اور ان کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ پر ہے۔ یہ کلمہ دل سے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے یہ اللہ کے حوالے۔ وقال علی بن عبد اللہ حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حمید قال سأل میمون بن سیاح انس بن مالک فقال یا ابا حمزہ وما يحرم دم العبد وما له، کون سی چیز ہے کہ عبد اور مال کو حرام کرے؟ فقال من شہد لا الہ الا اللہ واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم له ما للمسلم وعليه ما على المسلم۔ وقال ابن أبي مريم أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ فرماتے ہیں باب قبلت اہل المدینہ، یہاں دو نسخے ہیں، ایک نسخہ ہے بابن، ھذا بابن، یہ ایک جملہ ہے ھذا بابن، پھر دوسرا جملہ ہے قبلت اہل المدینہ و اہل الشام والمشرق مبتدا،
لیس فی المشرق ولا فی المغرب، اہل مدینہ کا قبلہ اہل شام کا قبلہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، بلکہ ان کا قبلہ جانب شمال میں ہے، تو قبلتن کا لفظ نہیں ہے، ایک نسخے میں قبلتن کا لفظ نہیں ہے۔ جیسے بعض نسخوں میں نہیں ہے، تو اگر باب منون تنوین کے ساتھ ہو بابن، تو پھر قبلۃ اہل المدینۃ مبتدا، لیس فی المشرق والمغرب خبر، اور بات ختم، قبلۃ نہیں۔ دوسرا نسخہ یہ ہے کہ باب مضاف ہے، تقدیر یہ ہے باب قبلۃ اہل المدینۃ و اہل الشام والمشرق، اہل مدینہ اہل شام مشرق کا قبلہ، یہ ختم۔ اس کے بعد لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلتن، پھر قبلتن ہے۔ اگر باب منور ہے تو قبلتن نہیں ہے، اور اگر باب مضاف ہے تو قبلتن ہے۔ باب قبلت اہل المدینۃ و اہل الشام والمشرق، یہ ایک جملہ، لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلتن دوسرا جملہ۔ اب یہ تو ہو گیا، لیکن یہاں اشکال ہے۔ اشکال یہ ہے کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اہل مدینہ اور اہل شام ان کا قبلہ مشرق میں نہیں مغرب میں نہیں ہے، بلکہ ان کا قبلہ جانب جنوب میں ہے۔ اہل مدینہ اور اہل شام کا قبلہ فی جانب الجنوب ہے، جیسے ساؤتھ افریقہ کا قبلہ جانب شمال میں ہے، تو ان کا قبلہ جانب جنوب میں ہے۔ لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ والمشرق، جو اہل مشرق ہے جیسے ہندوستان، پاکستان، سری لنکا اور وغیرہ وغیرہ، تو یہ کہ اہل مشرق کا قبلہ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، جناب اہل مشرق کا قبلہ تو مغرب میں ہے، یہ تو کھلی ہوئی بات ہے۔ تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اہل مشرق کا قبلہ لیس فی المشرق والمغرب۔ اس کے متعدد جوابات دیے ہیں۔ ایک جواب یہ ہے کہ یہ والمشرق یہ مستقل جملہ ہے، یعنی والمشرق حکم المشرق بخلافہما، مشرق کا حکم بخلافہما مدینہ اور شام کے برخلاف ہے، اس لیے کہ مشرق کا قبلہ مغرب میں ہے، تو لیس فی المشرق ولا فی المغرب نہیں ہے، بلکہ والمشرق یعنی وحکم المشرق بخلافہما۔ یہ ایک جواب ہے، ظاہر بات ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں قبلۃ المشرق للغائط لیس فی المشرق ولا فی المغرب، مشرق والوں کا قبلہ للغائط قضاء حاجت کے لیے، ان کا قبلہ نہ مشرق میں نہ مغرب میں ہے، بلکہ وہ قضاء حاجت میں مشرق اور مغرب کی طرف نہیں، شمال اور جنوب کی طرف منہ کریں گے پیشاب میں۔ یہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ تو مصنف پھر استنجا میں پہنچ گئے، اور یہاں تو استنجا نہیں صلاۃ کی بات چل رہی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ نمبر 3 یہ ہے کہ یہ جو آیا ہے لیس فی المشرق والمغرب قبلتن، اس کا مطلب یہ ہے کہ لیس فی المشرق والمغرب تخصیص و قبلتن، مشرق اور مغرب میں قبلے کی تخصیص نہیں ہے، بلکہ قبلہ اس طرف ہے جس طرف کعبہ واقع ہے، لیس فی المشرق والمغرب تخصیص و قبلتن۔ نمبر 4 یہ ہے کہ تقدیر یہ ہے کہ لیس فی المشرق والمغرب
تخصیص القبلۃ للغائط، مشرق اور مغرب میں قبلہ کی تخصیص نہیں ہے قضاء حاجت اور پیشاب کے لیے، بلکہ پیشاب کے لیے قبلہ وہ ہے جس طرف کعبہ نہیں ہے، جس طرف کعبہ نہیں بس وہ قبلہ ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ قبلہ سے ہم استنجا والا قبلہ لے لیں، حالانکہ قبلہ صلاۃ والا قبلہ ہوتا ہے۔ ایک نمبر 5 جواب یہ دیا ہے کہ حکم مشرق الارض کا مشرق اہل المدینہ، جو لوگ مدینہ سے مشرق میں واقع ہے، زمین کے مشرق والوں کا حکم ایسا ہے جیسے مدینہ کا مشرق، تو مشرق الارض کا مشرق اہل المدینہ یہ معنی ہو جائے گا۔ والمشرق کا مطلب یہ ہے کہ مشرق الارض کا مشرق اہل المدینہ، اہل مدینہ سے جو مشرق میں واقع ہے تو زمین کے مشرق کا بھی یہ حکم ہے۔ یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایسی توجہ ہے جس توجہ کی طرف ذہن نہیں جاتا، اور یہ تو سب کو معلوم ہے کہ جو مدینہ کا زمین کی مشرق ہے تو وہ مدینہ کا مشرق ہے، مدینہ کا مشرق اور زمین کا مشرق ایک ہے۔ تو اس لیے یہ سب جوابات، پانچوں جوابات سمجھ میں نہیں آتے۔ بہتر یہ ہے کہ مصنف اپنے علاقے کی بات کر رہے ہیں، خراسان اور مروہ۔ خراسان اور مروہ میں فرماتے ہیں والمشرق، جو مشرق ہے، تو مشرق کیا ہے؟ خراسان وغیرہ، مروہ، تو لیس فی المشرق ولا فی المغرب قبلۃ، ان کا قبلہ مشرق میں نہیں و مغرب میں نہیں۔ کیسے؟ اہل مدینہ کا قبلہ فی جانب الجنوب ہے، اہل شام کا قبلہ فی جانب الجنوب ہے، اور اہل مشرق کا قبلہ جو شمال مشرق میں واقع ہے، کیونکہ وہ لوگ شمال مشرق میں واقع ہے کعبے سے، تو ان کا قبلہ مشرق اور مغرب میں نہیں ہے، بلکہ ان کا قبلہ جنوب مغرب میں ہے، جنوب مغرب میں ہے، اور یہ بالکل ٹھیک ہے۔ مثلا اہل مشرق یہاں واقع ہے، یہ مشرق میں بھی ہے اور شمال میں بھی ہے، اور کعبہ یہاں ہے، یہ کعبہ ہے فرض کریں، تو جو یہاں لوگ رہتے ہیں ان کا قبلہ نہ مشرق میں ہے، ظاہر بات ہے، اور نہ مغرب میں ہے، ظاہر ہے، بلکہ ان کا قبلہ یوں ہے، اور جب یوں ہے تو اس کو کیا کہیں گے؟ جنوب مغرب۔ اور امام ترمذی نے اس سے تعبیر کی ہے مع التیاسر، تیاسر کا مطلب یہ ہے کہ جب مغرب کی طرف کھڑے ہو جائے تو تیاسر کرے، یعنی بائیں طرف کو موڑ دے تو تب قبلہ ہوگا۔ یہ سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف یہ کہنا چاہتے ہیں یہ پانچوں جوابات جو پہلے دیے ہیں یہ سب ذہن میں نہیں آتے۔ تو لیس فی المشرق والمغرب قبلۃ لأہل خراسان ولأہل مروہ لأن قبلتهم فی المغرب الجنوبی، فی جنوب المغرب، خالص مغرب نہیں ہے، جنوب مغرب ہے۔ لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط او بول ولكن شرقوا او غربوا، مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، اس لیے کہ مشرق اور مغرب میں قبلہ واقع نہیں ہے، تو پیشاب اس طرف کر لو۔ جیسے جنوب افریقہ والوں کے لیے بھی یہی حکم ہے، لا تستقبلوا القبلة بغائط وبول ولكن شرقوا او غربوا، یا مغرب کی طرف منہ کرتے ہیں یا مشرق کی طرف کرتے ہیں۔ اگر شمال کی طرف منہ کرے تو اس طرف قبلہ ہے، اگر شمال کی طرف پشت کرے تو قبلے کی طرف پشت ہے پیشاب میں۔ اب اس کے بعد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا،
لیکن مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو. شمال اور جنوب کی طرف کرو گے تو استقبال قبلہ استدبار قبلہ ہوگا. یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ ممانعت خارج کی وجہ سے ہے، پیشاب اور قضاء حاجت کی وجہ سے ممانعت ہے، تو پھر جماع جائز ہونا چاہیے قبلے کی طرف منہ کر کے یا پشت کر کے، اس لیے کہ الاعتبار للخارج اور خارج جماع میں وہ خارج نہیں، پیشاب نہیں. اور اگر اعتبار کشف عورت کا ہو تو پھر جماع میں بھی استقبال اور استدبار نہیں کرنا چاہیے کشف عورت کی وجہ سے. اور بہتر دوسرا قول ہے کہ جماع میں بھی استقبال و استدبار نہ کرے، بہتر یہ ہے. اب اس کے بعد قال ابو ایوب، آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ یہ حدیث کا یہ ٹکڑا مصنف کے مذہب کے خلاف ہے، اس لیے کہ مصنف اس کے قائل ہے کہ آبادی میں استقبال استدبار کر سکتے ہیں پیشاب میں، اور اس روایت میں مذکور ہے کہ آبادی میں بھی مت کرو، تو اس لیے مصنف نے اس کو ابواب الاستنجاء میں ذکر نہیں کیا، ابواب الصلاۃ میں ذکر کیا. فقدمنا الشام فوجدنا مراحیض، ہم نے بیوت الخلاء کو دیکھا پایا، بنیت قبل القبلۃ، جو قبلی کی طرف بنائے گئے تھی. اور یہ عمارت کی بات ہے اس لیے کہ بیت الخلاء آیا، بیت الخلاء کا مطلب عمارت ہے. صحرا کا مطلب تو یہ ہے کہ کوئی بیت الخلاء نہ ہو. فننحرف، پس ہم مڑتے رہتے تھے. ونستغفر اللہ عز وجل، استغفار کرتے تھے. استغفار کیوں کرتے تھے؟ ترمذی میں آپ نے پڑھا ہے. استغفار اس لیے کرتے تھے کہ جن مسلمانوں نے یہ بنایا ہے ان کے لیے استغفار کرتے تھے کہ کیوں بنایا. یا استغفار کا مطلب یہ ہے کہ ہم استغفار کرتے تھے یا اللہ کافروں کی طرح کام سے ہمیں بچائے جو کافروں نے کام کیا ہے. یہ دونوں توجیہ بعید ہے، اور اصل توجیہ قریب یہ ہے کہ ہم انحراف کرتے تھے سے استغفار کرتے تھے اس پر کہ اگر انحراف تام مکمل انحراف نہ ہو تو یا اللہ ہماری توبہ. انحراف تو ہم نے کیا، لیکن اگر انحراف کامل نہ ہو، اگر مکمل ہم مڑ نہیں گئے ہیں تو یا اللہ توبہ. یہ اچھی توجیہ ہے. ونستغفر اللہ تبارک و تعالی على عدم الانحراف الكامل. وعن الزهري عن عطاء قال سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، یعنی ما قبل میں سمعت أبا أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وہاں عن أبي أيوب ہے، اور یہاں سمعت أبا أيوب رضی اللہ عنہ مثلہ. اب اس کے بعد جو مصنف بیان فرمائیں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ خانہ کعبہ اور قبلے کی طرف منہ کرنا چاہیے اگرچہ مقام ابراہیم کے پاس ہو. مقام ابراہیم اگرچہ اعلیٰ درجے کی جگہ ہے، لیکن اس کے پاس بھی کھڑے ہو کر استقبال قبلہ کر لو. اور یا یہ کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو، مصلی الیہ مت بنا دو. وہ نماز کی جگہ ہے لیکن قبلہ نہیں، اس کی طرف منہ نہیں کریں گے بلکہ استقبال قبلہ ضروری ہے. یہ نیت مت کرو کہ مقام ابراہیم کو ہم مصلی الیہ بناتے ہیں، بلکہ وہ مصلی ہے، مصلی الیہ نہیں ہے. مصلی الیہ ایک ہے جو خانہ کعبہ ہے. پھر یہ کہ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دو
اس کے کتنے معنی ہیں؟ اس کے انشاءاللہ 4 معنی بیان کریں گے. تو بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے. ہاں جی، منیٹر صاحب.